کہ ایک انصاری صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب بھی آپ کی زیارت کرتا ہوں دل کو قرار ملتا ہے، اور جب آپ گھر میں تشریف لے جاتے ہیں میں بھی اپنے گھر جاتا ہوں، لیکن مجھے گھر میں نہ اپنے بچے اچھے لگتے ہیں نہ گھر بار اچھا لگتا ہے۔ پھر دوبارہ آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر کے اپنے دل کو تسکین بخشتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان رہتا ہوں، جب دنیا سے جاؤں گا اللہ رب العزت آپ کو اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائے گا، وہاں پر ہم جیسے کہاں ہوں گے اور آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بس میں سوچتا ہوں کہ وہاں پر قرار دل کی صورت کیا ہوگی، دل کو قرار کس ذریعے سے آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب اس عشق کا اظہار کیا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ غلامی کرنے والے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ العزیز جہاں پر ان کا امام ہوگا وہیں پہ ان کا غلام ہوگا، جہاں پہ غلاموں کا امام ہوگا وہیں پہ امام پاک کے سارے غلام ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوکری میں سارے رہیں گے۔ اور مفسرین نے ایک لطیف سی بات کی کہ جس طرح ایک بادشاہ کا محل ہوتا ہے، وہاں پر بادشاہ بھی موجود ہوتا ہے اور بادشاہ کا نوکر بھی موجود ہوتا ہے۔ نوکر اس محل کا مالک تو نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ کی نوکری کے لیے وہاں ہر وقت کھڑا رہتا ہے، وہاں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ تو جس طرح صحابہ کرام اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے ہر وقت حاضر خدمت رہتے تھے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی اعزاز غلامی عطا فرمائے گا۔ اور دوسری صورت یہ بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت جنت میں ان کی اتنی آنکھوں کو طاقت عطا فرمائیں گے، اللہ پاک ان کے دل کو ایک ایسا آئینہ بنائیں گے جس آئینے میں انہیں تصویر یار نظر آ جائے گی، صورت مصطفیٰ کی زیارت کر لیں گے۔ تو وہی صحابی رسول جنہوں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ انور کی اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی تو بتائیں میرے دل کو قرار کیسے آئے گا۔ وہی صحابی رسول جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، دنیا سے وصال فرماتے ہیں، تو اس وقت وہی صحابی رسول آپ اپنے کام کاج میں مشغول تھے کہ آپ کے بیٹے نے آ کر خبر دی کہ اے ابا جان سن لیجئے، آج پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، سرکار کریم پردہ فرما چکے ہیں۔ اتنی خبر سنی فوراً عرض کیے یا الہی مجھے نابینا کر دے، یا اللہ مجھے نابینا کر دے تاکہ میں اس مدینے کو اپنے محبوب سے خالی نہ دیکھوں۔ میں جب بھی مدینہ پاک کو دیکھتا تھا اس میں مجھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے نظر آتے تھے، بیٹھے نظر آتے تھے، کھڑے ہوئے نظر آتے تھے، سرکار کریم جلوہ فرما ہوتے تھے۔ آج جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے ظاہری حالت میں پردہ فرما لیا ہے تو اب میرا عشق یہ کہتا ہے کہ اب اس دنیا میں میرا جی نہیں لگے گا، میں صورت مصطفیٰ کے بعد کسی اور صورت کو نہیں دیکھنا چاہتا، یا الہی مجھے نابینا کر دے۔ وہی وقت ہوا کہ جب انہوں نے یہ دعا کی اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا اور اسی وقت ان کی بینائی چلی گئی۔ اور لکھنے والے مفسر شہیر یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں پھر ہمیشہ تا دم واپسی اپنے محبوب کے سائے میں رکھا، کیونکہ جو نابینا ہو جاتا ہے اس نے جو آخری منظر دیکھا ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے، اس کے بعد تو نیا منظر کوئی نہیں۔ تو چونکہ وہ نابینے ہو چکے تھے اب ان کی نگاہوں میں بس صورت یار تھی، بس رخ بددہا جیسا رخ روشن ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا۔ تو مفسر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے جتنی زندگی گزاری اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے محبت میں گزاری، ہمیشہ سرکار کے جلوے میں گم رہے اور دنیا سے نابینا ہو کر رہے۔ اور یہ صرف ایک صحابی رسول کا حال نہیں تھا بلکہ ہر صحابی رسول اسی جذبے